ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پایا کرم اور احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے نعمتوں کی شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور درود و سلام ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اصحاب و تمام پیروکاروں پر. دوستو، آج کے خطبے میں تقوی کی وصیت کی گئی کہ اے لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اختیار کرو، اس کی رضا کے کام کرو اور معصیت کے کاموں سے بچو. اور دوستو، یہ ایام جو تقوی اختیار کرنے کے ہیں، اللہ کی رضا کے کام کرنے کے ہیں، یہ ایام اتنے قیمتی ہیں جس کا ذکر اس سے پہلے خطبے میں آیا تھا، اور آج بھی خطیب نے تقریباً انہی باتوں کا کچھ اضافے کے ساتھ اعادہ کیا. ان ایام کی فضیلت کے پیش نظر کچھ باتیں مزید اضافے کے ساتھ آج کے خطبے میں رکھی گئی. وہ یہ کہ تکبیروں کا اہتمام ہو، اتنی تکبیریں پڑھیں کہ ہماری آوازیں آسمانوں تک پہنچ جائیں. یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام. سال کے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جن میں اللہ تبارک تعالیٰ کو نیکیاں اتنی پسند ہو جتنا کہ ان دنوں میں پسند ہے. تو اس میں آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ. اس میں کیا نام ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے گن گاؤ، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمات ہماری زبان پہ ہونے چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا لحاظ کرتے ہوئے، ان ایام کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ نے ان کی قسمیں کھائیں، اور پھر یہ کہ ان دنوں میں ایک عظیم دن اور ہے جو عرفہ کا دن ہے، نحر کا دن ہے. یہ دونوں دن سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے. یعنی جہاں ذی الحجہ پورے کا پورا سب سے افضل ہے، اور اس ذی الحجہ کا 10 دن انتہائی قیمتی ہے،
انہیں 10 دنوں میں ان دونوں دنوں کی زیادہ ہی اہمیت. عرفہ کے دن سے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اتنا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنا کہ عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما من يوم اکثر من ان يوثق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفہ وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائکہ فيقول ما اراد هؤلاء. مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سال کے دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا کہ عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہوتا ہے. عرفہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور پھر یہ کہ فرشتوں سے کے درمیان فخر کرتا ہے. حضور فخر اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کے بیچ میں فخر کرتا ہے اور کہتا ہے ما ارادہ ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اہل عرفہ کے لیے ہے جو عرفہ میں اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ ایک ہی لباس میں سر کھلے ہوئے 2 چادروں میں لپٹے ہوئے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی تکبیریں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ اہل عرفہ پر قریب ہوتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں. عرفہ کے دن دوستو انتہائی عظیم ہے. اس لیے حاجی کے لیے تو وہاں روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن غیر حاجی کے لیے روزہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ روزہ رکھنا شروع کر دیے ہوں گے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن جنہوں نے ابھی تک بھی نہیں رکھا ہے انہیں چاہیے کہ عرفہ کے دن کے روزے کا ضرور اہتمام کریں. یہ وہ دن ہے جس کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. 1 سال وہ جو گزر گیا اور 1 سال وہ جو آنے والا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عرفہ کے دن کی بھی قسم کھائی ہے جیسے کہ اللہ فرماتا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. تو روایت حدیث میں ہے کہ وہ اليوم الموعود یوم القیامہ و یوم المشہود یوم عرفہ. یوم شاہد و مشہود، جو مشہود کا ذکر ہے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے اور شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے. تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی عظمتوں کے پیش نظر ان کی قسم کھائی. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور سے اہتمام کرے وہ تمام اعمال بھی کرنے کا جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ہے. پھر دوستو انسان کو چاہیے کہ اس دن خاص طور سے جو دعا کرنی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کی گن گانے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترمذی کی روایت ہے، بعض اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے. اور پھر یہ کہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو بہترین دعا کی ہے اس دن وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو دوستو حاجی ہے تو یہ دعا بھی پڑھے گا، تکبیریں بھی تلبیہ بھی پکارے گا. لیکن ہم اگر حج پہ نہیں ہیں تو ہم تکبیریں پڑھیں گے اور پھر یہ کہ چونکہ عرفہ کے دن کی عظمت کے پیش نظر یہ کلمات بھی یہ جو دعائیہ کلمات ہیں یہ جو کیا کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر مشتمل یہ کلمات ہیں. ہم اس کو کثرت سے کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور آپ جانتے ہیں یہ کیسا ذکر ہے جس سے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو شخص ہر دن صبح یہ ذکر 100 بار پڑھتا ہے
تو کیا ثواب ملنا ہے؟ ایسے شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس دن روئے زمین کو اس سے اچھا کوئی عمل کرنے والا نہیں، الا یہ کہ جو شخص اتنا پڑھا ہو اس سے زیادہ پڑھا ہو وہ ایک انسان 100 سے زیادہ بھی اگر پڑھتا ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ اور ہی زیادہ وہ بہتر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ذکر کا اہتمام کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر یہ کہ دوستو یہ ذکر جس معنی پر مشتمل ہے اس کو انسان کو سمجھنا چاہیے اور پھر سمجھتے ہوئے معتقد ہونا چاہیے۔ انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتا ہے کہ کوئی معبود حقیقی نہیں مگر اللہ تبارک تعالی، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ تبارک تعالی کی ہی تمام قسم کی باتیں کرنی ہیں، اسی کے لیے ساری باتیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، ہر قسم کی بادشاہت اور پھر اسی طرح سے بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، ہر چیز کی طاقت رکھتی ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذکر کا اہتمام کریں، عرفہ کے دن کو روزہ رکھیں، اور پھر یہ کہ دوستو 10 تاریخ کیا ہی عظیم ہے، اس میں قربانیاں کرنی ہے۔ انسان کو چاہیے اگر اللہ نے طاقت دی ہے قربانی میں انشراح صدر کے ساتھ فراخ دلی سے قربانی کرے، اور پھر یہ کہ اس مال کو جو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے اس میں رضائے نفس کے ساتھ خوشی خوشی خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور پھر یہ کہ اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہم جو قربانیاں کرتے ہیں اس کا فائدہ صحیح معنوں میں لوٹتا کسے ہے؟ ہمیں ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جو تم یہ قربانیاں کرتے ہو نہ اس کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، لیکن یہ کہ جو متقی ہے، جو تقوی ہے، جو پرہیزگاری ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ خون بہایا ہے تو اللہ کی اس سے رضا آپ کو حاصل ہوگی باذن اللہ عز و جل۔ تو انسان کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ قربانی کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اور جو لوگ واجب کہتے ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت سے کہ آپ اللہ عز و جل فرماتا ہے فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کی خوشی کے لیے کیا نام ہے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اس سے کیا نام ہے کہا کہ چونکہ اللہ حکم دیتا ہے، حکم کا تعلق اس چیز وجوب سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بھی لوگوں نے استدلال کیا ہے جو واجب کے قائل ہیں، کہ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے اور طاقت ہونے کے بعد بھی، جس کو اللہ عز و جل نے طاقت دی ہے اور طاقت ہونے کے بعد بھی وہ شخص قربانی نہیں کرتا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے مسلح میں نہ آئے، ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ یہ وعید، کیونکہ اس وعید سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ المہم یہ 3 اجتہادات ہیں، ورنہ اور جو دوسری روایتیں ہیں جس سے بات واضح ہے کہ قربانی فی نفسی کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اس میں بخالت نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب ذی الحجہ کی شروعات ہو، یعنی جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنا چاہے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ قربانی کرنا ہی کرنا ہے، کہا جو قربانی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اپنا ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اور پھر یہ کہ چمڑے نہ نکالے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے قربانی کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے اور کرنا چاہیے، مطلوب ہے۔ لیکن یہ کہ بہت سے لوگ بہت مبالغہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بکرے لا کر کے قربانی کر کے دکھانے کے لیے کہ اس نے 5 کیا تو ہم 10 کریں گے، وہ 10 کیا تو ہم 20 کریں گے۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ 20 کیا ہے تو ہم اور کریں گے، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی اگر 50,000 کا لایا ہے تو ہم 1 لاکھ کا لے کر گئے، کوئی 1 لاکھ کا لایا تو ہم 5 لاکھ کا لے کر کے آئیں گے۔
مقصد کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانا. اگر یہ سبقت لے جانا لوجہ اللہ ہے تو الحمدللہ. اگر یہ سبقت لے جانا اس لیے ہے نام کمانے کے لیے تو پھر سمجھ لیجیے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی عبادت میں دکھاوا مطلوب نہیں ہے. کہ قربانی بھی انسان اعتدال کا راستہ اپنائے, درمیانی چیزیں اپنائے, اور پھر یہ کہ مبالغے سے کام نہ لے, قربانی کرے. اور پھر اگر اللہ نے نواز رکھا ہے تو جو محتاج ہیں ان کا تعاون ہو, ان کے ساتھ ان کو کیا کہتے ہیں ان کا تعاون کرے, ان پر خرچ کرے. اس سے بھی ثواب, یہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن ایسا بھی نہ ہو جیسے بہت سے لوگ کیا نام ہے ہم نے قربانی نہیں کی, قربانی کا پیسہ کسی یتیم کو دے دیا, کسی بیوہ کو دے دیا, اور یہ وہ بھی قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جس طرح سے بہت سارے دقیانوسی فکر کے ہیں جو پھر اپنے آپ کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم یعنی گویا کہ اسلامی جو احکامات ہیں ان کے یہاں کھیل ہو کے بدلے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ شخص اپنے دنیاوی امور میں جہاں خرچ کرنا ہو, ایسی چیزوں میں, شادی بیاہ میں, یا پھر یہ کہ کوئی سالگرہ منانی ہو جو کہ اسلام میں ہے ہی نہیں, یا کوئی اور فنکشن ہو, تو وہاں وہ خرچ کرنے میں یہ نہیں سوچتا کہ چلو یہاں نہ خرچ کریں, یہاں میں آنا رویہ اختیار کریں یا کم خرچ کریں اور یہی پیسہ کسی یتیم کو دے دیں. لیکن اگر حج میں جانا ہو تو وہاں انسان کیا کہتے ہیں اس حج میں اتنے خرچ آنے سے بہتر ہے ٹھیک ہے ایک بار آپ نے حج کر لیا, دوبارہ حج نہیں جا رہے ہیں, چلو کیا کہتے ہیں غریب ہیں, مدرسے میں کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے والے طلبہ غریب و محتاج ہیں, یا پھر یہ یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, مسکین ہیں, جو کچھ ہے اگر وہاں خرچ کر رہے ہیں اس لیے کہ چلو ہم نے فرید حج ادا کر لیا, اب کیا نام ہے اوروں کو موقع دیا جائے, اللہ نے دے رکھا ہے یہ پیسہ کہیں اور خرچ کریں, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ ہم فریضے کی ادائیگی میں کہ ہم فرض نہیں ادا کریں گے اور کسی یتیم اور غریبوں کو دیں گے تو یہ چیز دینا ہے, لیکن یہ کہ اس فریضے سے روگردانی بھی نہیں ہونی چاہیے. ایسے قربانی کا مسئلہ ہے, آپ 10-5 نہیں کریں لیکن 1-2 کریں اور پھر یہ کہ اور پیسے اللہ نے دیے ہیں فراخ دلی کے ساتھ غریبوں اور مسکینوں کو خرچ کریں, لیکن جو اسلامی احکامات ہیں ان تمام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کریں. اس لیے دوستو عزیزو, المین دوست انسان کو چاہیے قربانی کرے, یہ سنت مؤکدہ ہے. اور میں نے کہا کہ اس کی مطلب آیات اور حدیث کے پیش نظر علماء نے اس کی, اور بہت سے علماء اس کی وجوب کے قائل ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ہی اہم ہے. اگر سنت مؤکدہ ہی ہے تو وجوب کے قریب گرچہ اگر واجب نہیں ہے. اس لیے انسان کو چاہیے قربانی کرے, اور قربانی کرتے ہوئے جو عیب جانوروں میں نہیں ہونے چاہیے, ایسا جانور خرید جن میں وہ عیب نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عیب بتلائے کہ اگر یہ عیب ہیں تو پھر کیا نام ہے ایسی قربانی نہیں ہونی چاہیے. ایسی کیا کہتے ہیں وہ عیب کیا ہیں کہ وہ اندھی نہ ہو, جس کا اندھا پن واضح ہو, مطلب تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ خراب ہے مشکل نہیں ہے, لیکن پورے تو اس کو دکھائی نہیں دیتا کہ دونوں آنکھ کی اندھی ہے, تو ایسی بکرا یا ایسا بکری قربانی پہ نہیں لے سکتے. اسی طرح سے کیا نام ہے لنگڑی نہ ہو, جس کا کیا کہتے ہیں جس کا سمجھ لو کہ چلنا مشکل ہو, جس کا لنگڑا پن واضح ہو. اسی طرح سے آپ نے فرمایا کیا نام ہے کہ انتہائی بیمار بھی نہ ہو, جس کا بیمار پر واضح ہو. اور اسی طرح کا ایسی بکری بھی نہ ہو کہ جو عمر کی تحلیل کو پہنچ جائے کہ کیا کہتے ہیں اب اس کا مطلب دماغ فارغ ہو گئی, کیا کہتے ہیں بہت ہی اوسر پٹ, یعنی جس کا چلنا پھرنا یعنی بہت ہی لاغر ہو, تو ایسی بھی کیا کہتے ہیں مطلب کہ بکرے یا بکریاں قربانی کے لیے درست نہیں ہے. اگر کوئی اسی میں بڑھ کے کوئی عیب ہے تو کیا نام ہے وہ قربانی میں مناسب نہیں ہے. ہاں مطلب یہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں, کبھی کسی کا سینگ ٹوٹ گیا ہوتا ہے, کسی کا کیا کہتے ہیں مطلب کہ نشانی کے طور پر کان میں نشان لگا دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں معمولی عیب ہے, اس میں کوئی تھوڑا سا لگا پن ہو یا مان لیجیے کہ چوٹ آ گئی تھوڑی بہت, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ اثر انداز نہیں ہوں گے, اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے دوستو عزیزو, انسان کو چاہیے کہ قربانی کرے اور ایسے جانور خرید صاف ستھرے ہوں, جو کیا کہتے ہیں بہتر ہوں, جس میں کوئی عیب نہ ہو اور جو عیب سے پاک ہو, جسے یہ بنیادی عیب نہ ہو. اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی اس میں, اور پھر یہ قربانی میں بکرے بھی ہو سکتے ہیں, بکریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں جو قربانی کرنی ہے اس کے لیے 4 جانور جو حدیث سے ثابت ہے, وہ کیا کیا ہیں, دمبا ہے, بکری ہے, اور پھر یہ کہ گائے ہے اور اونٹ ہے. اور سب سے بہتر قربانی کس چیز کی ہے, اونٹ کی, اس کے بعد گائے کی, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد سمجھ لیے کہ بکری کی, پھر دمبے کی. یہ 3 ترتیب ہے, یعنی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اونٹ, پھر گائے, پھر یہ
اس کے بعد کیا نام ہے وہ جو حصہ لیا جاتا ہے، یعنی جو گائے کی یا اونٹ کی جو قربانی پورے طور سے انسان اگر کرتا ہے تو وہ ترتیب میں بہتر ہے، لیکن اگر اس میں کیا کہتے ہیں شراکت ہے تو شراکت کا درجہ اس کے بعد آتا ہے۔ مان لیجیے کیا نام ہے اگر آدمی پورا اونٹ نہیں قربانی کرتا ہے، 7 لوگ مل کے کرتے ہیں تو افضل کون ہوگا؟ بکری افضل ہوگی۔ کون سی چیز افضل ہوگی؟ کہ آدمی کیا کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا بکری افضل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی کی وہ کیا ہے؟ بکری تھی۔ کہا یہ میری طرف سے، میری امت کی طرف سے، ایک دو آپ نے کیا کہتے ہیں قربانی کا، ایک میرے طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا کہا میری طرف سے، میرے امت کی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو اب میرے دوستوں قربانی میں افضل یہ ہے کہ انسان پورا اونٹ کرے، اور اونٹ کس اونٹ کی قربانی درست ہے؟ کتنا سال ہونا چاہیے اس کی عمر کا؟ کتنے سال کا اونٹ کی قربانی درست ہے؟ 1 سال۔ ہاں اونٹ کا 2 سال، 1 سال، اور ہاں اور لوگ ہاں 3 سال، کچھ کوئی اور؟ ہاں اونٹ کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال کا ہو۔ کتنا سال ہو؟ 5 سال کا ہو۔ 5 سال سے کم کا ہے تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ گائے کے لیے کتنا سال ہونا چاہیے؟ گائے یا بیل کے لیے 2 سال۔ گائے یا بیل کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اونٹ کے لیے ضروری ہے کہ 5 سال کا، اس سے کم ہے قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور بکری کے لیے کتنا ہے؟ 6 مہینے۔ 1 سال۔ دمبے کے لیے 6 مہینہ۔ اس میں بھی 2 نوعیت کا، جو دمبا کہتے ہیں کیا ہے؟ زان۔ اس میں جو دمبا ہے اس کا 6 مہینہ ہے، جو بکری اور کی نوعیت ہے وہ کتنا، اس کا سال بھر ہونا چاہیے۔ المہم دانتا ہونا چاہیے، مطلب کہ دانت اگر مانو گھر کا ہے، سال بھر کرایہ ہو گیا تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر اس کی قربانی درست ہے۔ تو یہ سندھ کیا کہتے ہیں، عمروں کا خیال رکھنا ضروری ہے قربانی میں، ان عمروں کا خیال رکھنا ضرور۔ اور پھر قربانی کا جو وقت ہے، کب قربانی کرنی ہے؟ ہاں عید کی نماز کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، اب قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس وقت سے لے کر کے کب تک قربانی ہے؟ 10، 11، 12 اور 13 کی شام تک، مغرب فنش کیا کہتے ہیں، سورج غروب ہونے سے پہلے قربانی کا وقت ہے۔ اپنے یہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی کا وقت 3 ہی دن، جب کو صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یام بیت 11، 12 اور 13 ہیں، تو کیا نام ہے وہ تینوں دن، اور 10 تاریخ، یہ 4 دن ہیں قربانی کے۔ ان چاروں دنوں میں قربانی کرنی چاہیے۔ اور کبھی کبھی اس میں تو کوئی شک نہیں، 10 تاریخ کا افضل ہے، اس لیے کہ کیا کہتے ہیں سب سے افضل سال کا دن ہے۔ سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ۔ تو 10 تاریخ کو قربانی کرنا سب سے بہتر ہے، 10 تاریخ کو قربانی کرنا سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی کا 10 کو کرتا ہے، کبھی کیا نام ہے 11 کو بھی کرے، 12 کو بھی کبھی کرے، کبھی ایک آدھ بکرے مطلب تھوڑے بعض سالوں میں 13 کو بھی کرے، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی قربانی کا دن ہے۔ اگر لوگ بھولے ہوئے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، تو آدمی تو لوگ 2 بکرے کر رہا ہے، 10 کو کر لے، 11 کو بھی کر لیا، کبھی 12 کو کر لیا، کبھی 11 کو کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور میں دوستو یہ تمام باتیں تھیں جو قربانی سے متعلق تھی، اس عشرے سے متعلق تھی۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی باقی ایام رہ گئے ہیں اس میں ہم کثرت سے تکبیریں پڑھیں اور نمازوں کا اہتمام ہو، قیام کریں، صدقہ و خیرات کریں، توبہ و استغفار کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی کیا کہتے ہیں فریضہ انجام دیں۔ اسی طرح سے صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ہر خیر کے کام میں پیش رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں نیکیوں میں پیش رہنے والا بنائے۔ ہمیں جب زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔